والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے متعلق بہت بڑی بات کہی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کے اندر کثیر لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ اللہ کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو کہیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کریں گے اے مالک الملک، جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے 1000 میں سے 999۔ تو صحابہ کرام یہ بات سن کے کانپ گئے کہ اگر 1000 میں سے 999 جہنم میں چلے گئے تو بنے گا کیا؟ اور یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہ گھبراؤ، تم ان لوگوں میں نہیں ہوگے، تم ان ایک میں ہوگے۔ اور قیامت تک کے لیے ہر انسان کو یہ بات چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے 999 میں نہیں ایک میں شامل ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وہ ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند دانا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی تعداد میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تم زیادہ عقل مند ہو۔ یاد رکھیں عقل مند وہی ہے، وہ چاہے دنیا میں ایک ہو اور دنیا ساری ایک طرف ہو، جو اللہ رب العزت کے حکموں کی تعمیل میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب پوری کائنات کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص مسلمان نہیں تھا، اور اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو اچھا نہیں کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرے لیے ابراہیم ہی امت ہے، وہ اکیلا امت ہے، ساری دنیا کے لوگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ فرماتے ہیں جب میں بازاروں میں جاتا ہوں تو بڑی خوبصورت پگڑیوں کے اندر، خوبصورت لباسوں کے اندر 2 ٹانگوں پہ چلنے والے بہت سے لوگ دیکھتا ہوں، لیکن ان میں انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کثرت کو دیکھ کے اس رستے پہ چلنا یہ دانائی نہیں ہے۔ جب بھی اہل حق کی بات ہوئی ہے ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اہل حق قلیل ہوئے ہیں، تھوڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم تھوڑوں کو دیکھ کے اس رستے کو ترک نہ کریں، یہ دیکھیں کہ حق پہ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین غرابت سے شروع ہوا، یعنی اجنبیت سے شروع ہوا، کوئی بندہ جانتا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے یہ نیا دین کہاں سے لے کے آ گئے؟ یعنی انتہائی سختی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن گزارے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ نے عروج دیا، اور قیامت کے قریب ایک مرتبہ پھر میرا دین یہ اجنبی بن جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا طوبی للغرباء، ان غریبوں کے لیے، ان تھوڑے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو میرے دین کے ساتھ تمسک رکھتے تھے۔ تو آج جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ آج کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ یعنی چند دن پہلے اخبار میں ایک ایڈیٹوریل چھپا، اس کے اندر وہ سوال کرتا ہے
کہ بعض لوگ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہیں۔ پھر آگے سوال کرتا ہے کیا نیوزی لینڈ، کیا یونان اور فلاں فلاں ملک جہاں وبا ختم ہو گئی ہے ان پہ اللہ راضی ہو گیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ آیتیں اس کا جواب دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں بتدریج انہیں ایک ایسے ٹھکانے پہ لے جاؤں گا وہ جانتے ہی نہیں ہیں ہمارے ساتھ بنا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کی خباثتوں کے باوجود، ظلم و تعدی کے باوجود، حرام خوری کے باوجود اگر اللہ اسے سزا نہیں دیتا تو یہ مت سمجھو کہ اللہ اس پہ راضی ہے، بلکہ اللہ سزا اس لیے نہیں دے رہا کہ اللہ اس کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر کسی کو پکڑ لیتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ پکڑتے ہیں، انہیں کچھ سزا دے دیتے ہیں، تو قیامت کے دن جب اس کے بدلے انہیں اجر ملے گا تو جو لوگ عافیت، صحت اور بغیر آزمائش کے زندگی گزاری ہوگی وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے جسم کی جلد کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آج جو انہیں ملا ہے ہمیں بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ ایک مقام پہ جنگ احد کے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دن پھیرتا ہوں، اگر کسی وقت تم انہیں تکلیف پہنچاتے ہو تو وہ تکلیف تمہیں بھی پہنچ سکتی ہے، اور تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے میں تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم عزت میں سب سے زیادہ آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، آج کا پڑھا لکھا انسان ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہمیں سزا اور اہل یورپ کو سزا کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہماری نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، کفر پہ بڑے خوش ہیں، سنستدرجہم، میں بتدریج انہیں ایسے مقام پہ لے کے جاؤں گا جنہیں وہ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں تمناؤں میں مبتلا کر دوں گا، ڈھیل دے دوں گا، کھلا چھوڑ دوں گا، ان قیدی متین، لیکن یاد رکھیں میں جو تدبیر کر رہا ہوں وہ بڑی مضبوط تدبیر ہے، جب انہیں پکڑوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اسے چھوڑتا ہے، جو تیرے دل میں کرتا رہے، پھر جب پکڑتا ہے تو پھر وہ آپ نے یہ آیت پڑھی وَقَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، جب اللہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اتنی شدت کے ساتھ پکڑتا ہے کہ اس کا عذاب بڑا دردناک اور شدید ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یتفکروا، یہ بظاہر تو سمجھانا تھا ان لوگوں کو جو اہل مکہ، مشرکین مکہ تھے، انہیں سمجھایا آج کے بہت سے لوگ جو بہت یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، وہ اسلام اور صاحب اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بکواس کرتے ہیں، اسلام کے خلاف تذبذب پھیلاتے ہیں، نبی مکرم کی ذات مطہرہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی یہ جواب دیا تھا، آج کے ان بے عقل اور جاہل اور بے وقوف لوگوں کا بھی اللہ کا جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، تم اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمہارے صاحب کوئی پاگل جنون والے نہیں ہیں، یہ کوئی بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو ظاہراً ڈرانے والے ہیں۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کس بات کا حکم دیتے تھے؟ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی وحی کی اتباع کا، لوگوں کی نماز کی ادائیگی کا، اپنے مال میں سے دوسروں کو حق ادا کرنے کا،
صلہ رحمی کا، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ خیر کرنے کا، تو کیا کوئی مجنون انسان ایسی باتوں کا حکم دے سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ اصلاح کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ بہت سے مصلح آئے، بہت سے لوگوں نے اصلاح کی، لیکن جو کامیابی، جو عزت، جو شرف اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کیا، وہ کسی اور کا مقدر نہیں بنا۔ تو آج کوئی اعتراض کرے کہ نبی کریم نے ایسا کیوں کیا تھا، نبی کریم یہ ایسا کیوں کرتے تھے، کہ آپ نے یہ عمل ایسا کیوں کیا، وہ ہم ہیں کون کہ اعتراض کریں نبی کریم کی ذات پہ، کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رہنمائی، جو کوئی کام کرتے تھے تو اللہ وحی کر کے انہیں کہتے تھے کہ اس طرح کرو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا، اللہ کی وحی آتی تھی، وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو آج ان پہ اعتراض کریں، جو ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ اسی طرح ہے، یہ آسمان کی وسعتوں پہ ہم جیسا حقیر انسان کوئی تھوکے تو آسمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ کی ذات پہ اعتراض وہ اس زمانے کا کوئی بے وقوف کرے یا آج کے زمانے کا کوئی بے عقل انسان کرے تو اس کے اعتراض کی اسی طرح حیثیت ہے جس طرح کوئی بے وقوف منہ اوپر اٹھا کے آسمان پہ تھوکے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، تم اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تمہارے صاحب جو محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی مجنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، یہ تو ظاہراً ڈرانے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیوں نہیں دیکھتے یہ زمین و آسمان میں جو اللہ کی عظیم الشان بادشاہت ہے، آسمان پہ بھی اس کی حکومت ہے، زمین پہ بھی، اور اس کی حکومت کتنی بڑی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے لیے چیلنج کیا سورۃ رحمان کے اندر، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، یا معشر الجن والانس، اللہ اکبر، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تمہارے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنے تمہارے پاس وسائل ہیں، بروئے کار لے آؤ، جن بھی لے آؤ، انسان بھی لے آؤ، زمین و آسمان کے کناروں پہ نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون، نہیں نکل پاؤ گے الا بسلطان، جہاں بھی پہنچو گے میری بادشاہت ہوگی، اللہ کی عظیم بادشاہت۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے اللہ کی عظیم بادشاہت پہ جو آسمانوں پہ بھی ہے اور زمین پہ بھی ہے۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے غور تو کرو، آسمان کی وسعتوں سے لے کر زمین پر مٹی کے اندر ایک ذرہ آتے ہیں، وما خلق اللہ من شیء، جو اس نے پیدا کوئی بھی چیز چھوٹی ایک ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی پیدا کی ہے، غور تو کرے تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ذات ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور تم نے کبھی نہیں سوچا کہ تیری وقت قریب ہی آن پہنچا ہے کہ چند لمحوں بعد تیری موت آ جائے گی۔ وَأَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات ہوگی جس پہ ایمان لاؤ گے، مرنے کے بعد کس پہ ایمان لاؤ گے؟ اس وقت تو حسرت اور افسوس ہے، ہا لا ادری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی میت کو اٹھا کے چلتے ہو، اگر وہ اچھا ہے تو وہ زبان حال کے ساتھ منتیں کر رہا ہوتا ہے، قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔
تو اگر کوئی برا ہے تو پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، چنگاڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق اس کی وہ چنگاڑ کو سنتی ہے، اگر انسان اس کے چیخنے کی آواز کو سن لے تو یہ آواز سن کے مر جائے۔ جو وہ انسان کہتا ہے ہاں ہاں ہائے افسوس، این تذہبونی این تذہبونی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو، اور وہ چنگاڑتے ہوئے کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، آج میں اللہ کی بارگاہ میں نہ جاتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر وَأَنْ عَسَىٰ، کیا قریب نہیں ہے أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ تمہاری اجل موت قریب ہی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، مرنے کے بعد پھر کون سی بات پہ ایمان لاؤ گے؟ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کی بات پہ ایمان لے آئیں، اللہ کی کلام قرآن پہ ایمان لے آئیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لے آئیں۔ کوئی ہماری عقل میں بات آتی ہے یا نہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ پھر فرمایا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو چھوڑ دو ان کے حال میں، یہ اپنی سرکشی میں ہی سرگرداں رہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ لو جی ہمارے پاس ہمارے وسائل بڑے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بڑی ہے، ہمارے پاس تعلیم بڑی ہے، ہم دنیا کی امامت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کے حالات میں۔ ایک مقام پہ سورہ 14واں پارے کی آیت نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن بہت سے لوگ حسرت اور افسوس کریں گے کاش ہم بھی اللہ کے فرما بردار مسلمان بن جاتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے میرے نبی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ذرہم انہیں چھوڑ دو ان کے حال پہ، یاکلوا جو کھاتے ہیں کھانے دو، ویتمتعوا جو فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھانے دو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، جن تمناؤں میں زندگی بسر کر رہے ہیں کرنے دو۔ کہتے ہیں لو جی زندگی ایک مرتبہ ہے بس عیش کرو۔ اشعار پڑھتے ہیں بعض شعراء کے کہ غالب نے یہ کہا کہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ہے اس لیے عیش و عشرت کر لو۔ یاد رکھیں اللہ دو خوف کبھی کسی انسان پہ مسلط نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ سے زندگی بسر کرتا رہا اللہ آخرت میں ہمیشہ بے خوف کر دے گا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہے گا اب تمہارے لیے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے۔ اور جو دنیا میں بے خوف زندگی بسر کرتا رہا، جو من میں آتا کرتا رہا، پھر آخرت میں اللہ ایسا ڈرائیں گے کہ کبھی کسی نے نہیں ڈرایا ہوگا۔ العیاذ باللہ آج ہمیں اللہ اپنا خوف نصیب فرما دے۔ اور اللہ کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکی کے رستے پہ چلاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی طرف مت دیکھو کہ یہ کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ذرہم ویذرہم انہیں چھوڑ دو ان کے حالات میں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، بغاوت میں، اپنی مستی میں، یعمہون یہ سرگرداں پھرتے رہیں۔ جب ان پہ وقت آئے گا پھر وقت کیسا آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَوْ تَرَىٰ اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق، العیاذ باللہ۔ جب کاش تو اس وقت دیکھ سکتا اس منظر کو جب کسی کافر کی جان کو قبض کیا جاتا ہے، فرشتے اس کے چہرے پہ اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جان کو نکالو، اور جب جان نکال لیتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے آج کے بعد تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔
اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔